آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو مولانا طارق جمیل کی لائف سٹوری سنائیں گے۔ مولانا طارق جمیل کی ابتدائی زندگی کہاں کیسے گزری، ہر جمعے کو سینما میں فلم دیکھنے والے طارق جمیل کیسے مبلغ اسلام بنے، والد ان کے مولوی بننے کے کیوں خلاف تھے، ان کی زندگی کس واقعے کے بعد بدل گئی، شادی کس سے ہوئی، بچے کتنے ہوئے، انہوں نے اپنا کپڑوں کا برانڈ کیوں بنایا، اس سے حاصل ہونے والے کروڑوں روپوں کا کیا کرتے ہیں، یہی موضوعات ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ مولانا طارق جمیل 1 اکتوبر 1953 کو صوبہ پنجاب کے شہر تلمبہ میں پیدا ہوئے، جو کہ میاں چنو کے قریب واقع ہے۔ مولانا طارق جمیل ساہو خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، جو کہ چوہان راجپوت کی قسم ہے۔ شیر شاہ سوری کے دور میں ان کا خاندان تلمبہ میں حکمران تھا اور تلمبہ کے ارد گرد کی زمین بعد ازاں ان کے خاندان میں تقسیم ہوگی۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم سینٹرل ماڈل اسکول لاہور سے حاصل کی اور گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور میں بھی زیر تعلیم رہ چکے ہیں۔ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں پری میڈیکل کے بعد انہوں نے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں داخلہ لیا، کیونکہ آپ کے والد محترم آپ کو ایک ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے، لیکن یہاں آ کر ان کے دل میں مذہبی تعلیم حاصل کرنے کا رجحان پیدا ہو گیا، جس کی وجہ سے آپ نے MBBS کیے بغیر ہی کنگ ایڈورڈ کالج کو خدا حافظ کہہ دیا۔ آپ ان دنوں تبلیغی جماعت سے متعارف ہوئے۔ مولانا صاحب فرماتے ہیں، ایک روز جب وہ اپنے ہاسٹل میں سوئے ہوئے تھے تو عزیز اللہ نامی ان کے دوست نے آ کر انہیں جگایا اور اپنے ساتھ چلنے کو کہا۔ یہ جمعۃ المبارک کا دن تھا، وہ سمجھے جمعے کے روز کوئی فلم ریلیز ہوگی تو شاید وہ دیکھنے کے لیے اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں۔ یہ سننے کے بعد وہ اپنے دوست کے ساتھ چل پڑے تو راستے میں ان کے دوست نے ان سے کہا کہ پہلے ہم نے جمعے کی نماز ادا کرنی ہے۔ اس پر مولانا صاحب سمجھے کہ شاید سیکنڈ شو کی بکنگ ہوگی، اس لیے پہلے جمعہ پڑھ لیتے ہیں۔ پھر انہوں نے نیلا گنبد کی مسجد میں نماز جمعہ ادا کی۔ اس کے بعد آپ کے دوست نے کہا کہ اب تبلیغی جماعت کے ساتھ جانا ہے۔ اس پر مولانا صاحب نے کہا میں نہیں جا رہا، مگر آپ کا دوست آپ کو زبردستی ساتھ لے گیا۔ مولانا صاحب اس دور میں اپنے کالج کے بہترین سنگر بھی ہوا کرتے تھے اور مختلف فنکشنز پر سنگنگ کرتے۔ وہ 3 دن تبلیغی جماعت کے ساتھ رہے۔ مولانا صاحب اس تجربے سے بہت متاثر ہوئے اور انہوں نے سوچا اگر اس وقت میں مر جاؤں تو میں کہاں جاؤں گا، جنت میں یا دوزخ میں۔ اسی سوچ وچار میں انہوں نے 3 دن کے بجائے 4 ماہ تبلیغ سے منسلک ہونے کا فیصلہ کیا۔ دوستوں، مولانا صاحب ایک بڑی زمیندار فیملی سے تعلق رکھتے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اب ڈاکٹر نہیں بنیں گے بلکہ مولوی بنیں گے۔ اس فیصلے کے بعد ان کو خاندان سے لعن طعن اور گالیاں بھی سننا پڑی۔ ان کے دیہات میں امام مسجد کی تنہا نہیں ہوا کرتی تھی، جس کی وجہ سے وہاں کا امام مسجد مغرب کے بعد برتن اٹھا کر پورے گاؤں کے چکر لگاتا اور ہر گھر سے کھانا لے کر اپنے گھر لوٹتا۔ اس کا نام محمد بخش تھا۔ تو مولانا صاحب کے خاندان والے انہیں امام صاحب کی مثال دیتے کہ تمہارا انجام تو یہ ہوگا، نہ کوئی رشتہ دے گا اور نہ ہی تمہاری معاشرے میں کوئی عزت ہوگی۔ ان کے ڈیرے پر ان کے والد، تایا جان اور گاؤں کے تمام بزرگ انہیں سمجھاتے اور تذلیل کرتے اور انہیں 6 سے 7 ماہ تک یہ سب کچھ برداشت کرنا پڑا، مگر آپ نے تحمل مزاجی کا مظاہرہ کیا۔ اللہ رب العزت نے انہیں اپنے کام کے لیے چن لیا تھا۔ تو دوستو، 23 نومبر 1972 کو ہفتے کا دن تھا۔ مولانا صاحب گھر میں تھے کہ اتنے میں ان کے والد محترم شدید جلال میں گھر میں داخل ہوئے اور انہوں نے حکم دیا کہ اگر تم نے مولوی بننا ہے تو میرے گھر سے نکل جاؤ۔ مولانا صاحب نے رنجیدہ ہو کر بستر اٹھایا اور رائے ونڈ چلے گئے۔ انہوں نے مذہبی تعلیم جامعہ عربیہ رائے ونڈ سے حاصل کی، جہاں انہوں نے قرآن و حدیث، فقہ، تصوف اور شریعت اور اسلامی علم قانون کی تعلیم حاصل کی۔ مولانا طارق جمیل صاحب کو یہ قدم اٹھانے کے بعد خاندان کی کڑوی باتوں کو سننا پڑا، مگر انہوں نے اس بات کی بالکل بھی پرواہ نہیں کی۔ اب صورتحال یہ تھی کہ مولوی بننے کی وجہ سے انہیں کوئی شادی کے لیے رشتہ نہیں دیتا تھا۔ ایک مرتبہ جب مولانا صاحب خطبہ دے رہے تھے تو ایک عورت نے سرگوشی کی کہ مولانا صاحب کی شادی ہو چکی ہے یا نہیں۔ اتفاق سے اس کے قریب مولانا صاحب کی بہن بیٹھی ہوئی تھی۔ انہوں نے جواب دیا، مولانا صاحب کو کوئی رشتہ ہی نہیں دیتا۔ پھر اسی عورت نے مولانا صاحب کو اپنا داماد بنانے کا فیصلہ کیا اور ان کی شادی ہوگی۔ شادی مولانا طارق جمیل کی شادی صفیہ جمیل سے ہوئی اور ان کے 3 بیٹے ہیں، یوسف جمیل، علی جمیل اور عاصم جمیل۔ بدقسمتی سے عاصم جمیل نے خودکشی کر لی تھی، جس کا سبب شدید ذہنی دباؤ تھا۔ کپڑے کا برانڈ کیوں بنایا؟ 2021 میں جب میڈیا پر خبریں عام ہوئیں کہ مولانا طارق جمیل نے کاروباری دنیا میں قدم رکھنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اپنے نام سے ایک برانڈ قائم کیا ہے، یہ بحث اتنی بڑھ گئی کہ طارق جمیل کو خود اس کی وضاحت کے لیے ایک ویڈیو پیغام جاری کرنا پڑا، جس میں ان کا کہنا تھا کہ وہ اپنی مذہبی سرگرمیوں، خاص کر مدرسے چلانے کے لیے کاروبار کرنے کا بہت عرصے سے سوچ رہے تھے، تاہم اب اس سوچ کو عملی جامہ پہنانے کا موقع ملا۔
انہوں نے کہا برصغیر میں علماء کا کاروبار کرنا یا تجارت کرنا عیب سمجھا جاتا ہے۔ یہ بات پتہ نہیں یہاں کہاں سے آ گئی ہے۔ یاد رہے طارق جمیل کے نام سے منسوب کمپنی MTJ کراچی میں رجسٹر ہے۔ کمپنی کی لنکڈ ان پروفائل پر لکھا گیا ہے یہ ایک فیشن برانڈ ہے جو کوالٹی اور دیانتداری سے چلائی جائے گی، اور یہ مولانا طارق جمیل کی خدمت خلق سے متاثر ہو کر قائم کی گئی ہے۔ پروفائل کے مطابق کمپنی میں 50 سے 100 لوگ ملازمت کر رہے ہیں۔ کمپنی کے ذریعے شلوار قمیض اور کرتے فروخت کیے جا رہے ہیں۔ یوٹیوب پر اپنی ویڈیو میں مولانا طارق جمیل کا کہنا تھا کہ سن 2000 کے دوران انہوں نے فیصل آباد میں مدرسہ الحسنین کی بنیاد رکھی تھی۔ بعد ازاں اس مدرسے کی 10 شاخیں مختلف شہروں میں قائم کی گئی۔ یہاں ہمارے شاگرد پڑھا رہے ہیں اور تعلیم عربی میں دی جاتی ہے۔ دوست احباب کے تعاون سے یہ سلسلہ چل رہا تھا۔ جب کرونا وائرس کی لہر چلی تو کاروبار ٹھپ ہو گئے۔ مدارس تو ساتھیوں کے تعاون سے چلتے تھے۔ مولانا نے مزید کہا کہ میں نے مدارس بند کر دیے اور آن لائن اسباق شروع کر دیے۔ مجھے پریشانی شروع ہوئی کہ لوگوں کے کاروبار ٹھپ ہو گئے ہیں۔ ہمارے مدارس لوگوں کے تعاون، زکوٰۃ و خیرات سے چلتے ہیں، تو اب میں کس منہ سے ان سے کہوں گا کہ زکوٰۃ دو جبکہ وہ خود انتہائی مشکلات کا شکار ہیں۔ ان کا کہنا تھا میرے مدرسے میں چندہ مانگنے کا کوئی مستقل نظام نہیں تھا، صرف اکیلا اپنے دوستوں کو فون کر کے ان سے تعاون کی اپیل کر دیتا تھا، وہ مدد کر دیتے تھے۔ جب کرونا وائرس نے سب کو متاثر کیا تو میں نے کہا میں نے اب کسی سے چندہ نہیں مانگنا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ یہ نظام چلے گا کیسے؟ اللہ نے میرے دل میں ڈالا کہ ہم کاروبار کریں جس کی کمائی کو مدارس پر لگائیں۔ میری یہی نیت بنی کہ کوئی ایسا کاروبار ہونا چاہیے۔ مولانا طارق جمیل نے بتایا کہ دوستوں نے تعاون کے لیے ہاتھ بڑھایا اور ہم نے میرے نام سے ایک برانڈ MTJ لانچ کرنے کا ارادہ کیا۔ طارق جمیل اپنی ویڈیو میں کہتے ہیں کہ میں کوئی کاروبار اس لیے نہیں کر رہا کہ پیسہ بناؤں۔ میں نے ساری زندگی پیسے نہیں بنائے، ہمارا کوئی کاروباری ذہن نہیں۔ جب سے تبلیغ میں لگا ہوں کاروبار نہیں کیا، بس 1984 میں ایک بار کپاس کاشت کروائی تھی۔ اس برانڈ سے کاروبار کا ارادہ نہیں ہے، اس کی کمائی فاؤنڈیشن پر لگانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے بتایا وہ اس کی کمائی سے اچھا ہسپتال اور اسکول بنائیں گے۔ ہمارے برصغیر میں علماء کا کاروبار کرنا یا تجارت کرنا عیب سمجھا جاتا ہے۔ یہ بات پتہ نہیں کہاں سے آ گئی، حالانکہ امام ابو حنیفہ جن کے فتوے ہم مسلمان مانتے ہیں، ان کے زمانے میں ان سے بڑا کپڑے کا تاجر کوئی نہیں تھا۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ مولوی کا تصور ہے کہ وہ بھیک مانگتا ہے اور لوگوں سے مانگتا ہے۔ ہم نے کسی کاروباری نیت سے یہ کام نہیں کیا، کسی کے مقابلے میں نہیں کیا۔ کم از کم میرے مدارس اس سے اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں گے اور میرے دنیا سے جانے کے بعد بھی یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ یاد رہے ایسا پہلی بار نہیں ہوا کہ کسی مذہبی شخصیت نے پاکستان میں کپڑوں کا برانڈ قائم کیا ہو۔ سن 2004 میں موسیقی کی دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرنے کے بعد جنید جمشید نے ملبوسات کا کاروبار شروع کیا تھا، جو آج پاکستان کے نمایاں ترین فیشن برانڈ میں سے ایک ہے۔ تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔